اگر صدیق اکبر کی بات ہو اور ہجرت کی بات نہ ہو، اس سفر کی بات نہ ہو، تو بات یہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا نا، تو صدیق اکبر کے پاس نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ کہتے حضور کیا میں آپ کا رفیق سفر بن سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر تم میرے رفیق سفر ہو۔ اب آپ خوشی کے مارے رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے۔ اب یہ سفر شروع ہوا، مگر یہ خوف کا سفر تھا، بتانا نہیں تھا کسی کو۔ رات کو سفر کے لیے گئے، نبی پاک آج کے حساب سے جدہ کی طرف گئے، یعنی ایک ایسا راستہ اختیار کرنا تھا کہ جو دوسروں کو پتہ نہ ہو، نارمل راستہ نہیں تھا۔ اچھا وہاں سے ہوتے ہوئے اس سے پہلے غار ثور میں چلے گئے۔ اب غار ثور جو نہیں گئے ان کو تو نہیں پتا، آج بھی مشکل ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب اس غار کی طرف جا رہے ہیں تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئے۔ یقین کریں آج کے دور میں اکیلے چڑھنا آسان نہیں ہے۔ نبی پاک کو کاندھے پہ سوار کیا کہ کہیں آقا کے قدموں میں کانٹے نہ لگ جائیں۔ اچھا اس سے پہلے جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے نا، صدیق اکبر نے ایک بڑا نرالا انداز اپنایا۔ پہلے آگے چلتے، تھوڑی دیر بعد دائیں چلتے، پھر لیفٹ پہ آ جاتے، پھر پیچھے چلتے۔ نبی پاک نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے حضور جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کر دے گا میں آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا حضور میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب دائیں طرف دشمن کا خیال آتا ہے حضور میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ کہا کہ اے ابو بکر تمہارا خیال یہ ہے کہ دشمن جب مجھ پر حملہ کرے تو تمہیں تکلیف ہو مجھے نہ ہو؟ واللہ حضور میری یہی خواہش ہے کہ آپ پر کسی طرف سے بھی حملہ ہو تو پہلے ابو بکر اس کو سہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے ابو بکر صدیق کے لیے جنت کی دعا فرمائی۔ اب جب پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا صدیق اکبر نے کاندھوں پہ اٹھایا، اوپر جاتے ہیں۔ غار کے اندر جانے سے پہلے، غار ویسے ہی بڑا خوفناک ہوتا ہے، نہ جانے کتنے جانور اندر پہلے سے موجود ہوں، کہ صدیق اکبر نے کیسے مزے لوٹے۔ وہ واقعی ایسا غار ہے کہ اگر دو بندے بیٹھ جائیں تو پیر سے پیر ٹکراتا ہے، سانس سے سانس ٹکرا رہی ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہیں۔ مگر سنو کیا کیا آپ نے، آپ اندر گئے، غار کو صاف کیا، محبوب کی آمد ہے، گویا تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے کیے، ہر سوراخ میں اپنی چادر کا ٹکڑا ڈالا، 1-2 سوراخ باقی رہ گئے، اپنا پیر رکھ دیا کہ حضور تشریف لائیں۔ طویل واقعہ ہے، نبی پاک تھک چکے تھے، آرام فرمائیے۔ آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرمایا، اور اب سانپ ہے جو بھی دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے، بڑی کوشش تھی کہ صدیق اکبر انگوٹھا ہٹا لے، آپ نے انگوٹھا نہ ہٹایا، اور اب حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے پر وہ سانپ کاٹتا ہے، زہر ہے۔ اب سوال یہ ہے صدیق اکبر سے بڑا مفتی کون ہوگا؟ فتویٰ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ صدیق اکبر نبی پاک کو عرض کر سکتے تھے کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیں تاکہ کچھ علاج کر لیا جائے۔ آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا، عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ مگر تکلیف کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ آنسو نبی پاک کے رخسار پر گرتے ہیں۔ آقا آنکھیں کھولتے ہیں، ابو بکر کس بات پہ رلایا؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا کیا؟ اپنا مبارک لعاب دہن نکالا اور صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگا دیا۔ صدیق اکبر کا وہ زہر کا درد جاتا رہا، سبحان اللہ۔ جہاں صدیق اکبر نے جان قربان کی، مقام صحبہ پر مولا علی کی گود میں جب نبی پاک آرام کر رہے تھے، سورج ڈوب رہا ہے، مولا علی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ ارے مولا علی کو معلوم تھا نماز پڑھنا فرض ہے، مگر عشق علی نے گوارا نہ کیا۔ نماز جاتی ہے تو جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ پیارے آقا کی آنکھ کھلی، چہرہ افسردہ ہے۔ اے علی کیوں افسردہ ہو؟ عرض کرتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ حضور آج سورج ڈوب گیا ہے، عصر قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کیا اٹھنے تھے، سورج کو واپس پلٹا دیا۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے، پھر مولا علی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 2 عظیم واقعات ہیں، 2 سب سے بڑے ہم کہہ سکتے مفتیوں کے واقعات ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور ذرا یہ بتائیے، جان بچانا فرض، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، نماز پڑھنا فرض، سب سے اولین فرض۔ یہ دونوں نے کیا کیا؟ ایک نے جان خطرے میں ڈال دی، ایک نے نماز جانے دی۔ اچھا یہاں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے بتاؤ کدھر لکھا ہے، ہاں حوالہ پیش کرو۔ او اللہ کے بندو، عشق کی باتیں دلوں میں لکھی جاتی ہیں،
कौन सी किताब में लिखा था कि अबू बकर सिद्दीक जान ना बचाते? किधर मसला लिखा था कि मौला अली नमाज कज़ा करते? इन दोनों ने फैसला किया कि इश्क का काम यह है कि नबी पाक की इताअत जरूरी है। आला हजरत अपने 4 शेर में मसला ही हल कर देते हैं। आप फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। और नमाज भी कौन सी? असर को सबसे खतर वाली अहम नमाज कहा गया। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। अरे जान बचाना तो फर्ज था, मगर नबी पाक ने क्या किया? ना उनकी नमाज जाने दी, ना इनकी जान जाने दी। हाँ, तूने उन्हें जान, इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। उन दोनों ने अपने हिस्से का काम कर लिया। अब ये पूरा बयान करने के बाद आला हजरत ने निचोड़ निकाल कर दिया, जो अपना अकीदा मजबूत कर लो। आला हजरत कहते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अरे आका राजी है तो रब राजी होगा। पढ़ते रहो नमाजें, पढ़ते रहो अल्लाह का नाम। अगर अल्लाह के हबीब की मोहब्बत दिल में नहीं, तुमसे अल्लाह के नबी राजी नहीं है, तो न नमाजें काम आनी है, न रोजे काम आने हैं। जरूर पढ़ो नमाजें, जरूर रखो रोजे, मगर नबी पाक की मोहब्बत दिल में होना जरूरी है। जभी सैयदी आला हज़रत ने लिखा उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है।